السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایل ڈی سی اور یو ڈی سی پورے ملک میں جہاں ہیں، جس ادارے سے ہیں، ایف آئی اے سے ہیں، ڈیفنس فورسز سے ہیں، آرمی، نیوی، ایئر فورس یا کوئی بھی ادارہ ہو، ایل ڈی سی اور یو ڈی سی کی اپگریڈیشن ہو گئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے امینڈمنٹ کر دی ہے جو ریکروٹمنٹ رول ہے اس کے اندر۔ اب جو نئی بھرتیاں ہوں گی، جو بھی ایڈ بھی آئے گا، ایڈورٹائزمنٹ بھی ہوگی، اب اس میں ایل ڈی سی جو ہے وہ 11ویں میں ہوگا اور یو ڈی سی 13ویں میں ہوگا۔ یہ اب امینڈمنٹ رول کا نوٹیفیکیشن آ گیا ہے۔ اس کے بعد اب بائی نیم اپگریڈیشن ہونی ہے اور وہ بھی ہو چکی ہے۔ آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیل شیئر کر رہے ہیں۔ منسٹری آف ڈیفنس کا بھی ایک نوٹیفیکیشن آج آیا ہے، اس کی بھی پوری ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے ریمائنڈ کرا دوں، اگر اب تک چینل پہ نئے ہیں، چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپڈیٹ رہیں گے۔ دیکھیں، یہ منسٹری آف ڈیفنس کا 3 مارچ کا یہ نوٹیفیکیشن ہے کہ 11ویں اسکیل اپر ڈویژن کلرک یعنی کہ یو ڈی سی کے لیے 13واں اسکیل اور ایل ڈی سی کے لیے 11واں اسکیل، اور اس میں آلریڈی آپ کو معلوم ہے کہ ریزرویشن ہیں۔ یو ڈی سی کا 11واں اسکیل نہیں 14واں ہونا چاہیے تھا، جس طریقے سے صوبائی طرز پہ اگر اپگریڈیشن ہوتی ہے، اور اس کی پریزنٹیشن باجوہ صاحب نے جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں ان کو دے دی ہے۔ ہوپ بیسٹ کہ اس میں بھی کچھ پیش رفت ہوگی۔ اسی طریقے سے جو اسسٹنٹ ہے سپریڈنٹ کی جو اپگریڈیشن نہیں ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی تحفظات ضرور ہیں، اور ہوپ بیسٹ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کچھ تبدیلی آئے گی۔ اس کے علاوہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے آپ کے سامنے، یہ نوٹیفیکیشن ہے امینڈمنٹ۔ یہ کس کے اندر ہے؟ جو ریکروٹمنٹ ہے اس کے اندر، جو ایل ڈی سی پہلے جہاں 9ویں میں سلیکٹ ہوتے تھے اور ان کی ریکروٹمنٹ ہوتی تھی، اور یو ڈی سی کی 11ویں میں ہوتی تھی، اب جو ہے وہ ایل ڈی سی کی 11ویں میں ہوگی اور یو ڈی سی کی 13ویں میں ہوگی۔ اب اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اس کے بعد آنے تھے بائی نیم جو نوٹیفیکیشن ہے، تو یہ بائی نیم نوٹیفیکیشن بھی آ گئے ہیں بہت سارے اداروں کے۔ جس طریقے سے یہ آپ کے سامنے ایک نوٹیفیکیشن ہے، یہ نیشنل فوڈ اینڈ سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے، اور انہوں نے اپنے ملازمین کی اپگریڈیشن ایل ڈی سی اور یو ڈی سی کی بائی نیم کر دی ہے۔ تو میں نے اگلے دن بھی بتایا کہ اب یہ بائی نیم ہر ادارہ جو ہے وہ یہ اپگریڈیشن تو کر رہا ہے، اور اب یہ جو ہم نے آپ سے پہلے جو نوٹیفیکیشن شیئر کیا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا، اب اس کے بعد ہر ادارے کو جو ریکروٹمنٹ بھی کرنی ہوگی وہ بھی اس نئے امینڈمنٹ کے بعد نئے رول کے مطابق، امینڈمنٹ کا نئے اسکیل کے مطابق ایڈورٹائزمنٹ بھی کرائیں گے۔ حالانکہ پچھلے ہفتے ایک ایڈورٹائزمنٹ آئی ہے، اور اس میں فیڈرل امپلائیز کی، اس میں وہی پرانا تھا کہ ایل ڈی سی 9ویں میں اور یو ڈی سی 11ویں میں، لیکن اب یہ جو نوٹیفیکیشن آ گیا ہے، اس کے بعد اب ایڈورٹائزمنٹ بھی جو آئے گی، جو نئی سلیکشن ہوگی، جو ریکروٹمنٹ ہوگی، وہ بھی ایل ڈی سی 11ویں میں اور یو ڈی سی 13ویں میں۔ اور بھائی یہ جہاں کہیں پہ بھی ہیں، وفاقی ملازمین کوئی بھی ہے، ایل ڈی سی اور یو ڈی سی، چاہے وہ آرمی میں ہے، نیوی میں، ایئر فورس میں ہے، ڈیفنس پیڈ ہے، ایم ای ایس والے ہیں، کیونکہ ساتھی پھر کمنٹس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو بالکل آپ کمنٹس تو ضرور کریں، آپ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو جواب دیں گے، کوئی بھی کیوری ہوئے۔ لیکن یہ جو ہے کہ جی آپ کی جو کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ تمام وفاق میں، کیونکہ یہ پوسٹ اپ گریڈ ہوئی ہے، آپ کہیں پہ بھی ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ کی پوسٹ اپ گریڈ ہو گئی ہے، اور تمام الاؤنسز کے ساتھ ہوئی ہے۔ باقی جو ٹیکنیکل سٹاف ہے ان کے الاؤنسز نہیں ہیں، وہ پے فکسیشن ہے، ان کو ٹائم سکیل پروموشن ملی ہے۔ اور اچھا، ٹائم سکیل میں بھی کچھ ساتھی تذبذب کا شکار ہیں کہ ایک ٹائم سکیل پالیسی ہے، وہ یہ ہے کہ 10 سال بعد پہلی پروموشن ہوگی، اگر آپ 10 سال تک کوئی پروموشن نہیں ہوئی، اسی طرح پھر 8 سال بعد یعنی کہ 18 سال بعد سیکنڈ پروموشن ہوگی، اور پھر تیسری پروموشن اس کے 8 سال بعد، یعنی کہ آپ پوری سروس میں 3 پروموشن لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ڈسپنسیشن اسپیشل دی گئی ہے، اس میں سروس کا کوئی لینتھ ضروری نہیں ہے، چاہے آپ کی 6 مہینے سروس ہے، آپ کہ اگر 1 سے 5 ہیں تو آپ کریٹ 1 سے 5 والوں کو 2 اسکیل آپ کو ہو گئے ہیں، اور 6 سے 15 والوں کے 1 اسکیل اپ ہو گیا ہے۔ اس میں اس ٹائم اسکیل کے اندر وہ جو ٹائم اسکیل پالیسی ہے وہ لاگو نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اسپیشل ڈسپنسیشن ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی کنفیوژن ہوگی تو وہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو سیٹسفائی کریں گے۔ چینل سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپڈیٹ رہیں گے۔ اللہ حافظ۔